نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی مجلس میں ان 13 اہم چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے ایسی باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض لوگ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں دن میں کسی بھی وقت سرما لگانا، تیل لگانا اور خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ سرما لگانے کے بعد تھوک یا ناک کی گندگی میں سرمے کا اثر دکھائی دے۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں مسواک استعمال کرنے کی اجازت ہے، چاہے مسواک تر ہو یا خشک ہو یا ذائقہ دار ہو، لیکن ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کسی سخت ضرورت کے بغیر کراہت سے خالی نہ ہوگا۔ ہاں، عذر کی بنا پر ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنی زیادہ مقدار میں خون نہیں نکلوانا چاہیے کہ روزے دار کو کمزوری کا خوب احساس ہونے لگے۔ نمبر 4، انجیکشن یا ٹیکا لگوانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ وہ براہ راست یعنی ڈائریکٹلی دماغ یا معدے تک پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں ڈائلیسس کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، روزے میں اگر آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، بعض ہیموپیتھک دوائیں صرف سونگھی جاتی ہیں، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی جز کنٹینٹ بدن کے اندر داخل نہیں ہوتا، لہذا ایسی دواؤں کے سونگھنے سے یا خارجی یعنی ایکسٹرنل استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں عذر کی وجہ سے گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر گلوکوز چڑھوانا مکروہ ہے۔ لیکن طاقت کا انجیکشن چاہے عذر کی وجہ سے لگوائے یا بلا عذر، دونوں صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دوا کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 10، روزے دار کے دانت سے یا منہ کے اندر کے زخم سے خون نکلنے لگے
اور خون حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون حلق سے نیچے نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11، بلا اختیار، یعنی خود بخود قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ قے منہ بھر کر کیوں نہ ہو۔ نمبر 12، اگر کسی شخص نے سحری میں اتنی زیادہ مقدار میں کھا لیا کہ طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں آنے لگی اور ان کے ساتھ پانی بھی آنے لگا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنی زیادہ مقدار میں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص ناپاک تھا اور اس پر غسل ضروری تھا اور صبح صادق ہونے سے پہلے اس نے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن تمام دن ناپاکی کی حالت میں رہنا کراہت سے خالی نہیں۔ اگر کسی صاحب کو رمضان سے متعلق کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اپنا سوال کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کو پوری شرائط کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کو روزوں کے ثوابوں سے مالا مال فرمائے۔